میں آ کر کے ہمیں گھر سے بے گھر نہ کر دے، ہمیں گھر سے باہر نہ نکال دے۔ باپ الگ پریشان رہتا ہے۔ مسلمانوں آج یہ نوجوان دیکھیے، اللہ فرماتا حدیث پاک ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت ہے۔ اچھا ایمانداری ساتھ بتاؤ، اپنے اماں کے کئی جنے گریا ہو؟ کی گریا ہو؟ تو گریا ہو کہ نہیں؟ گریبو نہ کیوں؟ ہاں نہ تو پھر چاہے کچوچا جاؤ، بغداد جاؤ، مدینہ جاؤ، چاہے جہاں چلا جاؤ، اب یک دائیں نہ 1 کروڑ مرتبہ چلا جاؤ، 1 لاکھ کے چادر نہ 2-4-10 کروڑ کے چادر بنوائے اور جا کوئی معافی مانگو کنارے۔ غوث پاک کو ہمیں ہی دے دیو، اور سرکار ہمیں ہی دے دیو، مخدوم پاک کو ہمیں ہی دے دیو، ہم تورے لگا آوا ہی سب کچھ کہ 1 لاکھ کے چادر لاوا ہی، وہ کہو کہ یہ معلوم ہے؟ ارے مردود، تو جب گھر سے نکلا تھا تو نے اپنی ماں کو ناراض کر کے آیا تھا۔ اگر تجھے دعا قبول کروانی تھی تو سب سے پہلے ماں کو راضی کر لیتا، تجھے یہاں تک آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ والدین ہوتا ہے۔ لیکن تو لوگ کہیں دیکھو مولوی مولانا کی کم ہو بھیا، یا رات دن یہ سمجھاوا کریے کہ اماں ابا نہ کچھ کہا کرو، لیکن اماں ابا غلطی کرتے، یاد رکھو یہاں ماں اگر فاحشہ ہو، فاحشہ وہ ماں ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنی ماں کو برا بھلا کہو۔ باپ اگر شرابی ہو، بہت بڑا جوا باز ہو، تم اسے صرف سمجھا سکتے ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں کہ تم اسے گالی دو، تم اسے مارو، وہ تمہارا باپ ہے۔ ورنہ جس دن تم باپ بنو گے اس کی اصلیت تب تمہیں معلوم چلے گا۔ لیکن آج تو شادی ہوتی ہے، میاں کی جب شادی ہو گئی، بیوی نے کہا چلو گھر بالکل الگ کرو، بیٹا چلا گیا دیش یا پردیش چلا گیا بیچارہ، بھاڑا لے کر کے وہاں رہ رہا، پھر ختم، محبت ختم، ماں کہاں گئی، باپ کدھر گئے، گھر والے کہاں گئے، بہنیں کدھر گئی، کوئی نہیں یاد آ رہا، بس صرف اسی بیوی کی محبت۔ تو جیسے تم نے آج کیا ہے، انسان جو کہو کہ جاتا ہو جو بوبا تو وہ تو کاٹتا ہے، گیہوں بوئیبو تو دھنوں میں کٹبو کہ گیہوں میں کٹبو؟ گیہوں کٹبو نا، ہاں تب ارے آم کے پیڑ لگا تو وہاں سے جامن تھوڑو پڑی، ہموئے پڑی۔ لیکن آج اللہ ہی بہتر جانے ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں بیچارے کہ حضرت ایٹو تعبیر بنا تو بیٹا ہوا ہمارے 4 سال ہوئی 1 روپیہ نہیں دیا، بیچاری 60 سال کے مہتاری، 80 سال کے مہتاری ہر بار ان سے بھیک مانگت تھے۔ اگر وہ نوجوان اپنے گھر سے باہر نکلے اور ابا اگر کئی دن بابو کہاں جاتے ہو، جائے تھے بازار، ٹھیک ہے بیٹا جب جا رہے ہو تو میرے لیے خوراک دوا لے لینا۔ ادھر سے ماں بھی آ گئی، بیٹا اگر تم باہر جا رہے ہو تو مجھے 1 گلاس پانی پلاتے جاؤ۔ جو میاں بالکل جو جنٹل مین تھے نا، پھڑک گئے، کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ جب بھی میں جاتا ہوں تم ٹوک دیتی ہو، باپ وہاں سے پانی مانگ رہا، تم مجھ سے دوا کہہ رہی ہو، سب میں کیا کروں؟ دیکھو ایسا پانی وانی پیے کے جا کے پی لو، دوا لینا جا کر کے تم خود لے لو۔ 60 سال کا بوڑھا باپ بستر پر پڑا ہوا ہے اور یہ میاں صرف محبت کے مارے بیوی کی آغوش میں آ کر کے، اس کی محبتوں میں آ کر کے، آج جس باپ نے اپنی کمر کی ہڈیوں کو توڑ دیا تھا بچے کی خوشی کے لیے، جس بیٹے کی خاطر وہی بوڑھا باپ، وہی بوڑھی ماں جا کر کے ان کے گھر سے مزدوری کرتی تھی، ان کی گالیاں سنتی تھی، اور جو باپ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے بیٹی کی محبت کو، بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، بیٹے کے ارمان کو پورا کرنے کے لیے تو باپ جا کر کے پردیس میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، ان کی گالیاں سن رہا تھا، آج وہی بیٹا ایک خوراک دوا لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر وہی بوڑھا باپ کہہ دے بیٹا میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تو مجھے ڈاکٹر کیا لے کے چل، وہ بیٹا فوری انکار کر جاتا ہے، دھکا دے دیتا ہے۔ سوچو میاں اس وقت ان والدین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، وہ افسوس کرتے ہوں گے، اے اللہ کاش کہ اگر تو مجھے یہ بیٹا نہ دیا ہوتا، اور اگر دیا ہوتا، اگر تو نے دیا ہی تھا تو یہ پیدا ہوتے مر گیا ہوتا تو شاید آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر تم نے اپنے زندگی میں اپنے ماں باپ کو خوش کر لیا نا تو پھر سمجھو تمہاری دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ حضرت اویس قرنی کو کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا؟ ہم لوگ بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں نا شب برات میں، حضرت اویس قرنی ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی توصیف بیان کرتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی کو کیا ملا تھا؟ صرف ماں کی محبت ہونی، صرف ماں کی محبت۔ یار حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی
اگر وہ طور پر جائیں رب سے ملاقات کے لیے. آج جو ماں باپ تمہیں برے لگتے ہیں، جن ماں باپ کو تم گالیاں دیتے ہو، سوچو ان کا مقام کیا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی طور پر جائے ملاقات کے لیے، ہم کلامی کے لیے اللہ سے، تو پیچھے سے ان کی ماں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے حضرت موسیٰ کے لیے دعا کرتی، مولا بیٹا موسیٰ جا رہا ہے، کوئی لغزش ہو جائے تو معاف فرمانا، کوئی معاف فرمانا. جب تک ماں تھی تب تک دعا کرتی رہی. ماں کے انتقال کے بعد حضرت موسیٰ جا رہے تھے، کس سے؟ رب سے باتیں کرنے کے لیے جا رہے تھے، ہم کلامی کرنے کے لیے جا رہے تھے. جب آپ جانے لگے تو آواز آئی، موسیٰ سنبھل کے آنا، دیکھنا کہیں کوئی لغزش نہ ہو جائے. حضرت موسیٰ فرماتے، مولا اس سے پہلے تو ایسی آوازیں نہیں آتی تھی، آج ایسی آوازیں کیوں آ رہی ہے؟ آواز آتی ہے. کہا موسیٰ اس سے پہلے جب تم آتے تھے مجھ سے باتیں کرنے کے لیے، تو جب تم گھر سے باہر نکلتے تمہاری ماں اپنے ہاتھ اٹھا کر کے تیرے لیے دعائیں کرتی تھی. اور موسیٰ آج تیرے پیچھے تیری ماں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے والی نہیں ہے. سنبھل کے آنا. جب موسیٰ جیسا جلیل القدر نبی، جب اس شخص ایسے نبیوں کو ماں کی دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے. بے شک ہماری تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہم اتنی ہی، جیسے بوڑھا باپ ہے، دیکھو ایک گاؤں کا چھوٹا سا مکھیا جیسے بی ڈی سی، ہاں تم دیہات میں سمجھ لو، جیسے بی ڈی سی یا ممبر آئی جائے، ویسے اپنے دیہات میں تو بی ڈی سی چھوٹ کے ہوتا نہیں ہے، خالی ممبر ہوتا ہے. یا پردھان جی آئی جائیں، پردھان جی اگر آئی جائیں ان کے لیے بڑھیا بسلیری پیٹھا رکھا گئے نہ پونا چلی، جاؤ سنگناری سے لے جاؤ چھینا. دیکھو جو بڑھیا میٹھا ہوئی وہ لائے ہو، ایمانداری کے ساتھ بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا. سب لوگ اتنی مرتبہ تم بازار جاتے ہو، کبھی دل میں خیال آیا کہ پردھان جی تمہارے گھر گئے تھے، میں نے ان کے لیے بسلیری بوتل کا انتظام کیا تھا، چھینے کا انتظام کیا تھا، اچھے سے اچھی مٹھائیاں میں نے منگوا کے خرید کر کے لایا. کس کے لیے؟ گاؤں کے مکھیا جی تھے، ان کے لیے. 60 سال تک باپ کی عمر 60 سال ہو گئی، ماں کی عمر 50 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، وہ دونوں شخص اسی گھر میں موجود رہے. تم کتنی مرتبہ بازار جاتے رہے، آتے رہے. کبھی دل میں خیال آیا کہ لاؤ بھیا 10 روپیہ والا بتلا والا پنیا لے لی، اور جا کے کہہ دی اماں بدریہ تمہیں کرتے میں یہ لائیں گے. کیوں لائے ہوا؟ ایمانداری صاحب بتا جھوٹ نہ بولے تو، ہاں تورے بغلی کا منہ ہے، جھوٹ نہ بول رہا، پورے کا منہ پوچھا وہ منہ. کسی کے اندر خیال نہ آیا ہوگا میاں، صحیح ہے نا؟ کبھی نہیں خیال آیا. ایک گاؤں کا بی ڈی سی اگر آ جائے، اس کے لیے اچھی کرسیاں، اچھے پانی، اچھے میٹھوں کا انتظام، بستر وغیرہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. کیوں؟ آج گاؤں کے مکھیا جی آ رہے ہیں، کس لیے بھائی؟ ارے سامان صحیح نہیں رہے گا، انتظامات اچھے نہیں رہیں گے تو بے عزتی کس کی ہوگی؟ ہماری بے عزتی ہوگی. مطلب تم غیر کی عزت کو بنانے کے لیے، غیر کی نگاہوں میں اپنی عزت بنانے کے لیے ماں باپ کو تم نے اتنا چھوڑ دیا، اتنا دور چھوڑ دیا، اتنا دور پھینک دیا کہ آج وہی بوڑھے ماں باپ تمہیں برے محسوس ہو رہے ہیں. انہی بوڑھے ماں باپ کو تم گھر سے باہر نکال رہے ہو. وہ کہہ رہا ہے پانی لاؤ تو تم اس کے لیے بسلیری بوتل لا رہے ہو. یہ بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں مجھے ایک گلاس پانی پلا دو. اور کبھی بھی کسی کے بھی والدین، کسی کے بھی ماں باپ، کسی بچے کے بھی ماں باپ اپنے بچوں سے یہ نہیں کہتے بیٹا اگر تم دیش جا رہے ہو، پردیش جا رہے ہو تو صرف اور صرف میرے لیے ہی کمانا، جو پیسہ کمانا وہ صرف میرے لیے لے کر کے آنا. مزاری آتی بہت پریشان ہو تو بھلے تم سے 10 روپیہ مانگ لیے، اور نہ تو اماں ابا کی یہ سوچ ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں تم سے نہ مانگیں. دیکھیے بیٹا وہ ہمارا کام کرا تھا ہمارے لیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں یار؟ انہوں نے آپ کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا. ہمارے پاس بھی ماں باپ ہیں، آپ لوگوں کے پاس بھی ماں باپ ہوں گے، یا جن کے نہیں ہوں گے تو اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے. لیکن جن لوگوں کے والدین باحیات ہیں، صحیح سلامت ہیں، تم صرف ان کی دعائیں لیا کرو. اگر وہ تم سے غصہ آ جائے تو ان کی دشمنی کو مت مول لیا کرو. ہاں غصہ آ جائے تو بالکل سر جھکا لو، ادب سے کھڑے ہو جاؤ. کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے تو اس وقت آپ وہاں سے ہٹ جایا کیجیے، لیکن پلٹ کر کے آپ جواب
نہ دیا کریں، یہ غلط بات ہے۔ ہم آتے ہیں غیر کی عزت کو بنانے کے لیے اور غیر کی نگاہ میں اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے ہم بہت کچھ بھی کر جاتے ہیں، بہت کچھ بھی کر جاتے ہیں، ہے نا، بہت کچھ بھی کر جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ آیا، پانی پیا اور چلا گیا، اور وہیں بیچاری اماں ابا بیچاری تڑپ رہے گی، ایک خوراک دوائی لے گیا، بہت اچھا پیغام لے آئے بابو، لیکن نہ ہی یار یہ شادیاں۔ اب اگر ایسے بچے، ایسے بیٹے یہ سوچے کہ میرے گھر میں جو بیوی آئے، جو میری بیوی آئے وہ بہت نیک اور سیرت دار ہو، قرآن والی ہو، نماز والی ہو، حیادار ہو، عزت دار ہو، سب کچھ ہو، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تم نے ماں باپ کو آج ستایا ہے، کل تم بھی ستا ہو جاؤ گے۔